बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ौका अहमद। मैं हूँ आयशा अंसारी और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी पंजाब किसका। चौधरी परवेज इलाही या फिर हमजा शहबाज, पंजाब की पग किसके सर सजेगी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने 186 अरकान असम्बली पूरे कर लिए। सियासी जमातों ने अपने अरकान को होटलों में ठहरा दिया। पीटीआई और काफ लीग के 186 अरकान असम्बली निजी होटल पहुंच गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात करें तो उनकी जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। पीटीआई का एक रुकन बैरून मुल्क मौजूद है और डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमती अरकान असम्बली की तादाद 178 तक जा पहुंची है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, बताइएगा, कल फैसला होने जा रहा है कि पंजाब किसका होगा। अभी लाहौर में कैसी सियासी गहमा गहमी चल रही है? जी बिल्कुल, लाहौर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास अब से कुछ देर पहले जो है वो खत्म हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने अपना फिगर जो है वो बिल्कुल मुकम्मल कर लिया है। 186 अरकान असम्बली ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर शिरकत की है, जबकि जो एक डिप्टी स्पीकर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कल के इजलास की सदारत करेंगे। वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, जबकि एक रुकन जो है वो मुल्क से बाहर है, जिनके हवाले से ये कहा जा चुका है कि वो शायद मुनहरफ हो चुके हैं। तो 186 का ही फिगर जो है आप हुकूमत बनाने के लिए पंजाब में चाहिए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास इस वक्त माल रोड के निजी होटल के अंदर जो है 186 अरकान असम्बली जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त 3 डिवीजन के साथ जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। वहां के जो डेरा गाजी खान की बात करें, फैसलाबाद की बात करें और दीगर जो डिवीजन वाइज भी मुलाकात का सिलसिला जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद लाहौर में मौजूद हैं। शाहिद चौधरी अपडेट करने के लिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अरकान पंजाब असम्बली की मुबैना खरीदो फरोख्त के खिलाफ पीटीआई का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। लाहौर के लिबर्टी चौक में पीटीआई के कारकुन जमा हो गए। कारकुन हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरे में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है और थोड़ी ही देर में इमरान खान मुजाहिरीन से खिताब करेंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे खावर मुगल से, जो इस वक्त लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। खावर, सबसे पहले तो ये बताएगा कि लिबर्टी चौक पर क्या सूरत हाल है और इमरान खान कब तक खिताब करेंगे? बिल्कुल जी, इस वक्त हम लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुंची है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज लिबर्टी चौक में जो है वो एक एहतजाज की कॉल दी गई थी मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, जो कि कायदे ईवान के इंतखाब के हवाले से की जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 8 बजे का वक्त दिया गया था और 7 बजते ही यहाँ पर जो है वो आवाम की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और उन्हें अपने लीडर इमरान खान का इंतजार है। और एक बड़ी तादाद इस वक्त कारकुनान की यहाँ पर मौजूद है और कारकुनान का अभी से जो पार्टी के दीगर रहनुमा है वो लहू गरमा रहे हैं, जबकि साथ ही साथ जो है यहाँ पर साउंड सिस्टम और कंटेनर भी लगाया गया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ देर में जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कारकुनान से जो है वो मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से खिताब करेंगे। उसके साथ ही साथ इस एहतजाज को जो है वो यौम तशक्कुर के तौर पर भी मनाया जाता है, चूँकि जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जीत हासिल हुई है, जो कामयाबी हासिल हुई है, इस हवाले से बिलखसूस वो लाहौर का शुक्रिया अदा करेंगे, चूँकि लाहौर की 4 सीटों में से 3 सीटें ठीक है। पीटीआई का लाहौर के लिबर्टी चौक पर ये एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया खावर मुगल। वज़ीर आला पंजाब के लिए सियासी महाज गर्म। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने लाहौर में डेरे डाल दिए। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की क़यादत भी लाहौर में मौजूद। तमाम जमातों ने अपने अरकान असम्बली को होटल मुंतकिल कर दिया, जहां कायदीन के साथ मुलाकातें जारी हैं। ऐवान कायद का इंतखाब, पंजाब का कौन संभालेगा बहास। वज़ीर आला बनेंगे परवेज इलाही या बराजमान रहेंगे हमजा शहबाज। हुकूमती इत्तेहाद अपना उम्मीदवार जितवाने के लिए बेताब। अपोजिशन क़यादत भी जीत के लिए पुरुमीद। आसिफ जरदारी एक मरतबा फिर हमजा शहबाज की हिमायत की दरखास्त लिए चौधरी शुजात के पास पहुंचे। अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत लाहौर में मौजूद तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के बड़ों ने सर जोड़ लिए। मुशावरती बैठक में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, फारूक हबीब, चौधरी परवेज इलाही और दीगर शरीक हुए। मुलाकात में दोनों जमातों की क़यादत ने ऐवान कायद के इंतखाब के लिए अरकान की हाजिरी पर इत्मीनान का इजहार किया। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आसिफ जरदारी अरकान के ज़मीर खरीदने में मसरूफ हैं। जिस तरह उन्होंने सेनेट में वफादारियाँ खरीद कर यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवाया, वही चाल
अब वो यहाँ चलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अपनी वफादारी तब्दील करता है और मुनरिफ होता है तो वो बेवकत हो जाता है। चौधरी मुनिस इलाही ने कहा, हुकूमती गेम खत्म हो चुकी है, ये अब लालच दें या जो मर्जी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मर्जी कर लें, ये गेम हासिल कितने लोग हैं जो अब तक जिसने भी इनकी सपोर्ट की है ना, उन सब का बेड़ा करेंगे। उधर मॉल रोड के 5 स्टार होटल में अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान क़याम पजीर हैं, जहां मरकजी क़यादत भी मुलाकात के लिए पहुंची। गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, हमारे पास वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अददी अक्सरियत मौजूद है। अल्टीमेटली हम 189 पे पहुंचे। अब तादाद इतनी ज़्यादा है, मेरा ख्याल है डिप्टी स्पीकर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये जिम्मेदारी दी है, मुझे उम्मीद है दोस्त मदारी जो हैं वो इसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम नून और इत्तेहादी जमातों ने भी अपने अरकान को अलग होटल में ठहराया हुआ है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। लंदन के नवाही इलाके सलाह के मकामी रहनुमाओं की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया और ओवरसीज पाकिस्तानियों से आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील की गई। मज़ीद अहवाल जानिए वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी की खुशी में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें रोमी मलिक, वक़ास अहमद, वजाहत अली खान, साबिक मेयर सलाओ, राशिद भट्ट ने शिरकत की और तकरीब के मुंतज़िम मकामी रहनुमा जाहिद राजा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस खुशी के मौका पर सलाओ में मुकीम कारकुनान को जमा किया और इमरान खान के हाथ मजीद मजबूत करने का अहद किया। मुकर्रीरीन का इस मौका पर कहना था कि तहरीक इंसाफ आने वाले आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से एक बार फिर इक़्तिदार में आएगी और इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन हुए हैं और पीटीआई बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीती है। मैं अपने सब पीटीआई जो भाई हैं, बहनें हैं और यूके में, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आने वाले जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत के साथ लोग इमरान खान को वोट देंगे और दोबारा उनको वजीर आज़म बनाया जाएगा। और ये बयानिया जो रजीम चेंज का बयानिया वो कौम ने एक्सेप्ट किया है और लोगों को पता है कि पाकिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल साजिश के तहत जो है हमारी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। ओवरसीज लोगों की प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है। पिछली जो भी गवर्नमेंटें आई उन्होंने भी बड़े वादे किए हैं, ऐदो पैमा किए हैं, लेकिन कोई भी उन पे साबित कदम नहीं रहा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ अब बड़ी मेजॉरिटी में कामयाब हुई है और अगले जनरल इलेक्शन में भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मार्जिन में ये कामयाब होंगे और फुल इनकी हुकूमत होगी और ओवरसीज लोगों के लिए ये ज़रूर बर ज़रूर काम करेंगे। हमारी भी रिक्वेस्ट है आप लोगों की वसासत से, मैं आने वाली गवर्नमेंट को, आप तो गवर्नमेंट हमारी पक्की है इंशाल्लाह ताला। साबिक जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ बरतानिया रोमी मलिक ने इस मौका पर हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान के बयानी का खैर मकदम करते हुए अपना फैसला सुना दिया। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन वर्करों को जिन्होंने इतनी सख्त गर्मी में इस फाशिस्ट हुकूमत का मुकाबला किया और अपने वोट की तारादारी की, क्योंकि ये धांधली के मास्टर थे नून लीग वाले और हमेशा इनका काम ही यही है रात को रिजल्ट चेंज करना। लेकिन वर्करों ने इस दफ़ा तैयार किया हुआ था कि हम लोगों ने अपने वोट का पहरा देना है और किसी किस्म की धांधली नहीं होने देनी। मैं तमाम उन लोगों को मुबारकबाद अगेन दे रहा हूँ जिन लोगों ने रात दिन कोशिश की और इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो कामयाब हुआ कि पाकिस्तान की अवाम अब गैर मुल्की इशारों पे नहीं चलेगी। तकरीब में खुसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए दुआ की गई और आखिर में मिठाई तकसीम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया गया कि तहरीक इंसाफ की आइंदा हुकूमत ओवरसीज के वोट और हुकूक पर काम करेगी। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सालाना लॉ कॉन्फ्रेंस बरतानिया के तारीखी लिंकन इन के ओल्ड हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें बरतानिया भर से सॉलिसिटर्स, बैरिस्टर्स और जजेस ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में रूल ऑफ लॉ और दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से इक़दामात और बार और बेंच के किरदार पर रोशनी डाली गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में।
کانفرنس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل اور جسٹس خواجہ جواد حسن، ممبر پارلیمنٹ ڈیوڈ سائمن، ایم پی افضل خان، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین حفیظ الرحمان چودھری نے خصوصی شرکت کی۔ انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر راشد اسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ILA اس وقت برطانیہ میں وکلاء برادری کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو پاکستان اور برطانیہ سمیت 20 کے قریب ممالک میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا تنظیم کا مقصد وکلاء برادری کو درپیش مسائل حل کرنے سمیت بار اور بینچ کے درمیان رول آف لا کے حوالے سے اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا کوئین آف کونگو اس میں آئیں افریقہ کے حوالے سے بات کرنے، تو یہ بیسیکلی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایشوز ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے کانفرنس تھی۔ اس کے علاوہ لائرز کے جو مسائل ہیں اور یہ جو اور دوسری فیلڈ میں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو ہیلپ کر سکیں۔ ہمارے جو ریسپیکٹیبل اور آنریبل جسٹسز تھے، اس کے علاوہ MPs تھے، انہوں نے اپنی اسپیچز میں سیر حاصل گفتگو کی۔ جو موضوعات تھے 7 موضوعات دیے تھے ہم نے سب کو، سیپریٹ موضوع تھے سب کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی یوزفل کانفرنس ہوگی لائرز کے لیے، لائر کمیونٹی کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد جمیل خان نے کہا کہ اختیارات کی منصفانہ تقسیم سے ہی عدلیہ اپنا کام بہتر انداز میں کر سکتی ہے، طاقت کی تقسیم سے ہی انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکتی ہے۔ رول آف لا میں پاکستان میں اگر میں سپریشن آف پاور کے حوالے سے بولوں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ایگزیکٹو اور جو لیجسلیچر پاور کا فیوژن ہے، جو دونوں اکٹھی ہیں، جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں انہی کے پاس لیجسلیشن کی بھی پاور ہے، دیٹ از سم ٹائمز مس یوز ہوتی ہے۔ یہی میرا آج کا ٹاپک بھی تھا۔ اس میں رول آف لا کے حوالے سے ہماری کورٹس میرا خیال ہے کام کر رہی ہیں اور بڑا افیکٹولی کام کر رہی ہیں۔ آپ کو ججمنٹ سے پتہ لگے گا، آپ کو ڈیسیشن سے، جیسے میں نے اپنے اسپیچ میں بھی ریفرنس دیا ہے، جسٹس اختر بن اللہ نے ابھی ایک ججمنٹ دی ہے اور وہ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے جو فریڈم آف اسپیچ پہ تھی۔ اس طرح کے دی کورٹس آر ورکنگ، دی کورٹس آر ڈیلیورنگ۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ پاکستان میں مصالحتی عدالتوں کا قیام وقتی اہم ضرورت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی سیل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ انہوں نے TV سلائیڈز کی روشنی میں شرکاء کو بتایا کہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب گورنمنٹ الگ چیز ہے، کورٹس الگ چیز ہے۔ ہم نے سیل بنایا ہے، جتنے اوورسیز سے کیسز ہیں 36 ڈسٹرکٹس میں ہمارے سیل بنا ہے ہائی کورٹ کا۔ آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کریں جانسن بنارڈ کو، وہاں پہ اپنا کیس ڈالیں اور وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہائی کورٹس کو نگرانی کر رہی ہے۔ آپ کا اگزامپل اگر نہیں ہے مجھے بتائیں، ہم دیکھ کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، بیکاز ہم نے ایک سیل بنایا اس کو بڑے کامیاب ہو رہا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فیض صاحب، جسٹس یحییٰ فیری صاحب نے ہمارے اس 3 سال کے کام کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے ججمنٹ میں 1.5 مہینہ پہلے کہ جی پنجاب کے اوورسیز سیل جو بنا ہے وہ باقی جگہ اگزامپل بننی چاہیے۔ کانفرنس سے ممبر پارلیمنٹ افضل خان اور ڈیوڈ سائمن نے بھی اظہار خیال کیا اور موجودہ انسانی حقوق کے حوالے سے درپیش مسائل پر گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی روکنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے اور وکلاء اس معاملے میں فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتا ہی اس لیے کہ جوڈیشری کے علاوہ کو آلٹرنیٹیو مینز آف ڈسپیوٹ ریزولوشن آپ کو مل جائیں۔ ویسے تو یہ حکومت کا کام ہے اور جتنا جوڈیشری نے سپورٹ کیا ہے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ پاکستان برانچ کی اوپننگ کے وقت، اور جس طرح ہمارے ساتھ فیڈرل لا منسٹر نے گریز ان کے ایونٹ میں اپنی ایشورنس دی ہے کہ وہ پاکستان کی ان لاز کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں، آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم جس وقت پاکستان از اباؤٹ ٹو موو فرام دا ٹریڈیشنل کورٹ سسٹم ٹو دی انٹروڈکشن آف ADR ان پاکستان۔ بیسیکلی پاکستان میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ADR، کیونکہ وہاں پہ آپ لٹیگیشن جو ہماری سول لٹیگیشن خاص کر 20 سال 25 سال تک چلتی رہتی ہے، جبکہ میٹر وہ بالکل شارٹ سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس میں جیسے ADR میں ہوتا ہے کہ جو پن پوائنٹ کیا جائے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، اور میرے خیال میں وہ چند دنوں میں وہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کام کرنے کی پاکستان میں بہت ضرورت ہے، اور اس میں جو خاص کر کارپوریٹ کے میٹرز آتے ہیں، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لندن کے آنا پڑتا ہے جس کے لیے ایکسپینس بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارا۔ جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے تو ہیومن رائٹس جو یونیورسل ہوتی ہیں، ہماری ایک ہی ہیومینٹی ہے، تو ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو مینج کریں، اور جہاں بھی ابیوز ہو رہا ہے تو اس کو چیلنج کیا جائے، یہ سب کا فرض بنتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالستان کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، بہت سے کچھ مسلمان ممالک کے اندر بھی، یمن فار ایگزامپل ہے، سیریا ہے، تو یہ بہت سے ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو چیلنج کریں۔ آج کا جو کانفرنس تھا ارینج بائی ILA، یہ بہت ہی اچھا کانفرنس تھا جس میں ہیومن رائٹس کی
ایشوز اور ممبرز آف پارلیمنٹ اور ڈفرینٹ گیسٹ اسپیکرز نے ہیومن رائٹس جو بہت ہی فنڈامنٹل ایشو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ اسپیچ اور ڈسکشن کی ہے جو بہت ہی نالجبل تھا اینڈ اس کی اویئرنیس پورے اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے ہونی چاہیے. کانفرنس میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی کوئن ڈیامبی نے ویڈیو لنک کے ذریعے اظہار خیال کیا اور افریقی ممالک میں انسانی حقوق کے مسائل سے آگاہ کیا. کانفرنس میں آئی ایل کے صدر بیرسٹر راشد اسلم، سیکریٹری جنرل شاہد ندیم سندھو نے پاکستان سے آئے ججز اور پاکستان بار کونسل کے عہدیداران میں اعزازی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK. 5 سال سے برطانیہ میں جیل میں قید پاکستانی کاروباری شخصیت آصف حفیظ کی رہائی کے لیے ان کے بھتیجے فواد حفیظ نے مہم کا آغاز کر دیا. پریس کانفرنس میں برطانوی عدالتوں سے مظلوم کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. 2017 سے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے والے آصف حفیظ کی فیملی کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. PGME کی میڈیا سے گفتگو. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیں گے لندن سے وسیم قاسمی کی رپورٹ. وسطی لندن کے مقامی ہوٹل میں معروف پاکستانی گولڈ کے تاجر آصف حفیظ کی لندن میں ان کے گھر سے 5 سال قبل گرفتاری اور برطانیہ کی ہائی سکورٹی جیل میں میڈیکل اور قانونی معاونت کے بغیر رکھنے پر ان کے لندن میں مقیم خاندان کے افراد نے پریس کانفرنس کی ہے. پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ آصف حفیظ کا شمار پاکستان کے معروف کاروباری خاندانوں میں ہوتا ہے اور وہ معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. 5 سال قبل لندن میں علاج معالجہ کی غرض سے آئے تھے اور ان کو بغیر کسی چارج لندن سے گرفتار کر لیا گیا اور آج تک ان کو کوئی بنیادی سہولت نہیں دی جا رہی اور نہ ہی ان کو اپنے بچوں اور خاندان کے کسی فرد سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پچھلے نیرلی 5 ایئر سے وہ بیل مارش میں ہیں، ریمانڈ پرزنر ہیں. ڈبل کیٹ اے ان کا سٹیٹس ہے جو 23 گھنٹے بند رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں ان کے لیے جو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو انصاف دلایا جائے اور سارے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم یہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ورلڈ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے چچا بے قصور ہیں اور انہوں نے انسانیت کے لیے اچھا کام کیا، ساری عمر کرتے رہے اور ان کو یہ سزا دے رہے ہیں. پریس کانفرنس میں معروف اینکر پرسن سماجی کارکن PJ میر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آصف حفیظ عزت دار کاروباری پاکستانی ہیں جن کو ایک مکمل سازش کے تحت لندن سے گرفتار کیا گیا. 5 سال گزر جانے کے بعد بھی چالان مکمل نہیں ہو سکا اور نہ ہی ابھی تک کوئی الزام ثابت ہو سکا، جبکہ ہائی سیکورٹی جیل میں ان کو 23 گھنٹے قید میں رکھا جا رہا ہے. برطانوی حکومت کو انسانی حقوق کی بنیاد پر ان کو میڈیکل سہولیات فراہم کرتے ہوئے بچوں کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے. 5 سال جن لوگوں کو بیلمارش کی ہسٹری کا پتہ ہے، یہ سب سے نوٹوریس ایک پرزن ہے جس میں یہ ایک آدمی جو کہ گولڈ ڈیلر ہے، فارما کا ڈیلر ہے، کپڑوں کا ڈیلر ہے، اس کو پکڑ کے آن چارجز آف ڈرگز، جو کہ کوئی ڈرگز نہیں ملتے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، 5 سال آپ نے ایک جیل میں رکھا ہوا ہے. 23 آورز ان سولیٹری، 23 آورز اے ڈے آپ نے اس کو سولیٹری میں رکھا ہوا ہے. آپ اس کو الاؤ نہیں کرتے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ الاؤ نہیں کرتے، بیٹوں کے ساتھ الاؤ نہیں کرتے ہیں. اور یہ اب ان کا نیفیو ہے فواد، اس کو الاؤ کیا ہے کہ اب جائے، کوئی سال 1.5 سال کی بات ہے، اب الاؤ کیا کہ ان کو کوئی مل سکتا ہے. تو مطالبہ اتنا ہی ہے انسانیت کا. میں ان کو مل کے آیا ہوں پچھلے ہفتے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں گلٹی ہوں آپ جیل کی چابی بند کر دیں اور سمندر میں پھینک دیں. پریس کانفرنس میں فواد حفیظ نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے چچا آصف حفیظ کو پاکستانی عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے کیونکہ وہ برطانوی باشندے نہیں ہیں اور ان کو قانونی ٹیم تک رسائی دینا ان کا بنیادی حق ہے. وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن. برمنگھم میں سیاسی اور سماجی تنظیم کے زیر اہتمام نیشنل کانفرنس الہند ٹو القدس منعقد کی گئی جس میں برطانیہ بھر سے طلبہ، طالبات، خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی. کانفرنس کا مقصد ہندوستان سے لے کر القدس تک مسلم امہ کو ایک خلافتی نظام کے تحت متحد کرنا ہے. مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں. نوجوان نسل میں ایک خلافتی نظام کا پیغام عام کرنے کی غرض سے کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہیں. لندن میں کامیاب کانفرنس کے بعد برمنگھم کے مقامی ہال میں بھی ڈاکٹر عبدالواحد کی سربراہی میں انٹرنیشنل کانفرنس الہند ٹو القدس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں برطانیہ بھر سے نوجوان خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کانفرنس کے 2 سیشن ہوئے. ہندوستان سے القدس تک بسنے والے مسلمانوں کے مسائل پر بات ہوئی، ڈاکیومنٹری دکھائی گئی اور پھر اس کے حل کے لیے تجاویز زیر بحث آئیں. نیشنل کانفرنس الہند ٹو القدس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالواحد مظہر
خان، روپون شاہد، تاجی مصطفیٰ، ڈاکٹر نسرین نواز اور دیگر نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اسلامی تعلیم میں اس قدر مصروف کریں کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسروں کی طرف نہ دیکھیں۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ اسلام کا متعارف کروایا ہوا خلافت راشدہ کا نظام ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہمیں موجودہ دور کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اس موقع پر منتظمین ڈاکٹر عبدالواحد مظہر خان اور دیگر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے مسلم نوجوانوں کو ایسا شاہکار بنا دیں کہ وہ اپنے فروعی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو متحد کر کے آگے بڑھ سکیں۔ Nationalism in whatever form, whether it's Hindutva, Zionism, is always divisive and it only gets legitimacy by creating hatred and fear of the other people, and it's got nothing to unite people. Hindutva and Zionism doesn't have a creed, doesn't have values, doesn't have a system. It lives on creating hatred and fear, and we see that in India, we see that in Palestine. And what we are saying is nationalism has never been a way for human society to come together. It only creates violence and hatred. The situation of Muslims in those countries, in India, in Palestine, and all around the world. And we're trying to show two main things today, three main things. One is the disease of nationalism, how that in the Hindutva ideas and the Zionist ideas is causing zulm and oppression and harm to people in the world today. The second is that because the Muslims now are divided by nationality and by borders, that the governments in the Muslim world are not helping Muslims in other places because they want to protect their own national interests. Awareness about the problems and the plight of Muslims in India and also in Palestine. The problems are linked by the concept of nationalism, which has afflicted the authorities there and the bodies there, and the Muslims are really suffering, but also to just generally raise awareness of the poison of nationalism and national borders that have divided the Muslim Ummah and left them helpless and abandoned, and left us with leaderships who have basically left the Muslims to the wolves, not protected them. یہ کیوں ہمارے مسلمان امت کے پاس اتنے وسائل ہیں وہ کیوں نہیں جاتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے؟ میں دیکھتا ہوں کہ نیشنلزم جو ہے یہ قومیت کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے۔ ہم اپنی ملک کے اندر ہمارے جو سٹیزن ہیں وہ انہی کی مدد کرتے ہیں۔ Nationalism or national identity, this is something that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said is forbidden. Our connection, our rishta is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And it's important that we understand the reality that we are living today as an ummah is that we are not living under the nizam of Allah subhanahu wa ta'ala. آج صورتحال ہندوستان میں، کشمیر میں، القدس میں کیا ہے، اور دوسرا جو اصل تصور ہے وہ یہ ہے کہ نیشنلزم، عصبیت، اس کی بنیاد پہ کوئی حل نہیں، بلکہ عصبیت اور یہ جو آرٹیفیشل بارڈر کھینچے گئے ہیں یہی مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ بیرونی قوتوں اور لابیوں کی طرف سے امت مسلموں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، لہٰذا اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قسم کی کانفرنسز زیادہ سے زیادہ کروا کر امت مسلموں کو متحد کیا جائے۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ پاکستان کا 75واں جشن آزادی کے حوالے سے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پاکستانی آموں کی نمائش کی گئی۔ یوکے میں پاکستان کے ٹریڈ انوائے ایم پی مارک ایسٹ وڈ اور ہائی کمشنر معظم احمد خان نے ہائی کمیشن میں آم میلے کا افتتاح کیا۔ آم سے بنائے گئے ملک شیک اور مینگو لسی نے بھی میلے کو 4 چاند لگا دیے۔ پاکستانی آموں کی لذت بھری نمائش کا مزید احوال جانیں گے بیورو چیف کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ عام میلے کا اہتمام ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، اسپائس ولیج یوکے، پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور روشن فروٹس پاکستان کے اشتراک سے کیا گیا۔ مختلف ممالک کے سفارت خانوں اور سماجی و کاروباری شخصیات نے جس میں بھرپور شرکت کی اور پاکستانی آموں کے ذائقے کی زبردست پذیرائی کی۔ پاکستان ہائی کمیشن میں تعینات منسٹر ٹریڈ شفیق شہزاد نے شرکاء کو خوش آمدید کہا۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ منسٹر شہزاد اے شفیق نے پاکستانی آموں کی اقسام اور دنیا بھر میں پاکستانی آم کی مقبولیت کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے آموں کے شائقین کی بڑی تعداد نے میلے میں شرکت کی، جن میں برطانوی پارلیمنٹیرینز، سفارتکار، برطانوی حکومت کے افسران، کاروباری شخصیات، بڑے ریٹیل مالکان، ٹریول اینڈ فوڈ رائٹرز، میڈیا کے نمائندے، پاکستانی کمیونٹی کے اراکین شامل تھے۔ فیسٹیول میں پاکستانی آموں کی نمایاں اقسام سندھڑی، فجری، انور رٹول، دیسی، چونسا، سفید چونسا، کالا چونسا، لال بھڑسا اور پیلیٹ کی نمائش کی گئی۔ مہمانوں کو آم، سلاد، دودھ شیک، لسی، میٹھے اور آئس کریم کے ساتھ
پیش کیے گئے۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان نے کہا کہ پاکستانی آم اپنے ذائقے خوشبو کے لحاظ سے منفرد ہیں۔ 250 سے زائد اقسام کے ساتھ پاکستان آم کا چھٹا سب سے بڑا پیدا کنندہ اور چوتھا بڑا برآمد کنندہ ملک ہے۔ پاکستان جو ہے وہ 6th لارجسٹ پروڈیوسر آف مینگو ہے، اور یو کے میں خاص طور پہ میرا خیال میں یورپ میں جو سب سے بڑی آموں کی جو مارکیٹ ہے وہ یو کے ہے، یہاں سے ری ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس دفعہ یو کے میں ہم ایگزیبیشن کریں۔ ویسے تو کافی لوگوں کو معلوم ہے ہمارے یہ اس پھل کے بارے میں وچ وی کال ویری ایگزوٹک پھل اینڈ وچ از آلموسٹ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آرگینک، تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ہماری ایشین کمیونٹی میں یہ بہت پاپولر ہے، بلکہ یہاں کے جو برٹش جو ہیں ان میں بھی یہ بہت پاپولر ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ مسٹر مارک ایسٹ ووڈ نے پاکستانی آموں اور اس کے مختلف پکوانوں کے شاندار ذائقے پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ Pakistani mangoes are the best in the world. I know them very well. I served in Pakistan, so we are hoping to see them there. And if I see them marked as Pakistani mangoes, I'll be buying those. They are the best. They are the best in the world, and I know that from personal experience, having spent 3 years as Deputy High Commissioner to Pakistan. They are the best. It's the best. Absolutely the best. And we love it. And we love you. میں ادھر آ کر مینگو پارٹی میں بہت خوش ہوا ہوں، بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دوست ہیں، بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ UKPCI کے حوالے سے کہوں گی کہ یہ اس طرح کے پلیٹ فارم میں لوگوں سے ملتے رہنا، بزنس کے لوگوں سے اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے، اور اسپیشلی آم کے حوالے سے یہ تو بہت مزے کی بات ہے۔ پاکستان کا مینگو جو بڑا مشہور ہے، پاکستان کا مینگو پوری یو کے پوری یورپ کے اندر، اور یہ جو یو کے چیمبر کے ساتھ مل کے ہائی کمیشن کے ساتھ مل کے جو کام کیا، اور انشاءاللہ ہر سال یہ ایسا ہوتا رہے گا۔ It's just wonderful to be here. You know, I can categorically say that Pakistani mangoes are one of the best in the world. Whenever I meet the High Commissioner, inevitably we talk about Pakistani mangoes, and I'm the one who bring the topic up. I've tasted Pakistan mangoes and they are beautiful, sweet, natural, everything, and I look forward to promoting them in the UK. Delicious. I'm so happy to have this opportunity to try it. کافی کمیونٹیز رہتی ہیں اور آئی فیل ریئلی پراؤڈ کہ انڈین ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ جو ہے پاکستانی مینگو کو ویٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی مینگوز کا مینگو تو پاکستان کی پہچان ہوتی ہے۔ Pakistan mangoes. Well, I haven't had any. This is my first taste of Pakistan mangoes. What is the plan to import them or? Yes. Very good. The whole idea is to bring these sort of friends along. They never have tried the mango before. So تاکہ ان لوگوں کو ہم مینگو انٹروڈیوس کروا سکیں۔ آج جن دوستوں نے کی ہے یہ لوگ سارے سپر مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ I haven't had a whole one, but I've had lots of drink. And my retirement plan is to have a small house with a veranda and a mango tree in the garden. ہم لوگ تو انتظار کرتے ہیں شروع میں، جب پاکستان مینگو تھوڑا لیٹ آتا ہے تو بالکل آنے چاہیے۔ ہم بلکہ انکریج بھی کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو جو ڈفرینٹ کمیونٹی سے ہیں کہ جائیں کھائیں۔ پاکستانی آموں کی مختلف اقسام سے بنے مشروبات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے متعدد کاروباری شخصیات نے پاکستانی آموں کی ترسیل کو مزید بہتر بنانے اور زیادہ تعداد میں درآمد پر دلچسپی کا اظہار کیا۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔ ترکی کی سیاحت پر آئے جاپانی اور کوریائی سیاحوں کی استنبول میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ پاکستانی عوام کے لیے خصوصی محبت کا اظہار کیا۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کی مہمان نوازی اور میزبانی شاندار ہے۔ پاکستانی کھانے بھی بے مثال ہوتے ہیں، مزید کیا کہا آپ کو دکھائیں گے۔ I really get into the Pakistani community because the people are really nice. There are lots of hospitality. I can feel from the Pakistani people. It's like that I cannot get it from the Japanese people. But Pakistani have some special, nice kindness to us, and we respect them. They respect us a lot. So like I love visiting different countries, food restaurant, and especially I like Pakistani food. And start from that, I start to like Pakistan culture and Pakistan people. You know, and so I really love to show this community and Thank you. And also the Japanese Muslim, Pakistani Muslim community. Thank you. So I want to tell that please everyone come and join this culture. I didn't know much about Pakistan until I met Hero and until I came here. I came to Istanbul
Istanbul just yesterday. This is the first destination for ethnic neighborhoods. And Hero has been telling me that Pakistani people are so friendly, so energetic, and it's really easy to hang around with. But now after coming here, meeting you and your uncle for the first time, I could really feel what he meant. All the energy and the excitement that you're bringing makes me feel comfortable, and I feel like I could be friends with any of the Pakistani around the world now. Thank you. So when you back to your own country, so what you say to Messi for your national people? What you think for the Pakistani people? You say the Messi is good? I mean, we're about to try, but the food that I had before was delicious. So, especially mango. I love Pakistani mango. I love so mango. So you like Pakistani biryani spices? Oh yes, biryani. It's my favorite, and we had it before in